السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے شاگردوں، امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوگے۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 6 جس کا موضوع ہے دعوت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ تو چلیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ وقام ہود علیہ السلام کھڑے ہوئے فی قومہ اپنی قوم میں، یدعو اور بلایا، ویقول اور کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم تمہارے لیے نہیں ہے، من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی معبود۔ ہود علیہ السلام اپنے قوم میں کھڑے ہوئے اور بلایا اور کہا، اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وقال ہود اور ہود علیہ السلام نے کہا، یا قوم اے قوم، کیف تعبدون الحجارہ تم کس لیے پتھروں کی عبادت کرتے ہو، ولا تعبدون الذی خلق اور نہیں کرتے تعبدون عبادت تم اس کی، الذی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے قوم تم کس طرح پتھروں کی عبادت کرتے ہو اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا۔ یا قوم ھذہ الحجارۃ اے قوم یہ پتھر، الذی جس کو نحتموہا تم نے تراشا تھا، امسی کل جس کو تم نے کل تراشا تھا، کیفا تو کس لیے، تعبدونہا تم اس کی عبادت کرتے ہو، الیوم آج۔ اے قوم یہ پتھر جس کو تم نے کل تراشا تھا، کس طرح تم آج ان کی عبادت کرتے ہو۔ ان اللہ خلقکم ورزقکم بے شک اللہ تعالیٰ خلقکم تم کو پیدا کیا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، ورزقکم اور تم کو رزق عطا کیا، وبارک لکم اور تمہارے لیے برکت دی، فی الاموال مال اولاد اور کھیتی اور نسل میں، اور تم کو مال اولاد کھیتی نسل میں برکت دی۔ وجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح ورزقکم قوت فی الجسم اور تم کو جانشین بنایا، وجعل بنایا تم کو خلفاء جانشین اور تم کو جانشین بنایا، قوم نوح کے بعد اور تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، ورزقکم اور تم کو قوت عطا کی، فی الجسم جسم میں یعنی تمہارے جسم میں قوت عطا کی۔ کان من حق هذه النعم ان تعبدوا اللہ ولا تعبدوا غیرہ ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا ان کہ تم اللہ کی عبادت کرتے، ولا تعبدوا غیرہ اور اس کے علاوہ کی عبادت نہ کرتے۔ هذه ان نعمتوں کا حق یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے، تم اللہ کی عبادت کرتے اور تم عبادت نہ کرتے غیرہ اس کے علاوہ۔ ان هذا الكلب الذي ترمون الیہ بعزم لا يفارق بیتکم ویتبعکم كالظل بے شک یہ کتا الذی جس کو تم پھینکتے ہو، الیہ طرف یعنی جس کی طرف ترمو پھینکتے ہو، بعزم ہڈی جس کی طرف تم ہڈی پھینکتے ہو، لا یفارق وہ جدا نہیں ہوتا، بیتکم تمہارے گھر سے، ویتبعکم تمہاری پیروی کرتا ہے، کالظل سائے کی طرح۔ بے شک یہ کتا جس کو تم ہڈی پھینکتے ہو وہ تمہارے گھر سے جدا نہیں ہوتا، ویتبعکم کالظل اور تمہاری سائے کی طرح پیروی کرتا ہے۔ افرأیتم کیا تم دیکھتے ہو، کلبن کسی کتے کو، یترکو کہ وہ چھوڑ دیتا ہے ایسے گدھا ہو اپنے آقا کو، ویذهب الی غیرہ اور اس کے علاوہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہود علیہ السلام یہاں پر ان کو سمجھا رہے ہیں، کیا تم نے کسی کتے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آقا کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے؟ تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ کیا تم کسی کتے کی طرف دیکھتے ہو کہ وہ اپنے آقا کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے علاوہ کی طرف چلا جاتا ہے، او یا پھر حیوان کسی جانور کو دیکھا ہے، یا عبدو کہ وہ پتھر کی عبادت کرتا ہو، یا پھر کسی جانور کو دیکھا ہے کہ وہ بت کو سجدہ کرتا ہو۔ هل الانسان اضل من الحیوان کیا انسان ذلیل ہو گیا، من الحیوان جانور سے، کیا انسان جانور سے زیادہ ذلیل ہے، ام ہوا یا وہ جانور سے زیادہ عزت دار، ہوا کی ضمیر جا رہی ہے انسان کی طرف، یا وہ جانور سے زیادہ کیا ہے، عزت دار۔ کیا انسان حیوان سے زیادہ ذلیل ہے یا وہ اس سے زیادہ عزت دار ہے؟ اگر آپ کو ہماری تمام کلاسز دیکھنی ہیں تو آپ پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔